ہم کو اللہ تعالیٰ کے مملوک مالک کی بات ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہے۔ آخرت کمانے کا یہی ایک موقع ہے اور آخری موقع۔ اپنے مالک کو راضی کر لیں، مالک کو ناراض نہ کریں۔ مالک راضی کیسے ہوتے ہیں؟ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، بتلایا ہے، امت کو ہر چیز واضح طریقے سے سمجھا دی ہے۔ اس طرح مالک ناراض ہوتے ہیں، اس طرح مالک راضی ہوتے ہیں۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، ظاہر بات ہے یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ظاہر الفساد فی الارض، جتنا فساد برپا ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہمارے اعمال بد کی بنا پر ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ رہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست عالم ہیں، زبردست بزرگ ہیں۔ وہ جیل میں چلے گئے، سننے میں کہ سن رہے ہیں؟ ان سے معلوم کیا آپ کا جیل میں جانے کا سبب کیا ہوا؟ فرمائے 40 سال پہلے ایک کلمہ، ایک بات غیر مناسب زبان سے نکلنے کی 40 سال پہلے اس کی سزا پاتی۔ بھائی آج ہماری زبانوں سے کیا کیا نکل رہا ہے، میں بھی اور آپ بھی سوچے بیٹھ کے ذرا، ہم ذرا سوچے بیٹھ کر تنہائی میں نے 40 سال پہلے ایک آدمی سے یوں کہہ دیا وہ کم حیثیت۔ ہماری زبانوں سے تو پتہ نہیں کتنے خطرناک جملے نکلتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ظاہر بات ہے جس کو یہ کہہ دیا اس کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس کی سزا پا رہا ہوں۔ 40 سال کے بعد جو میں جیل کاٹ رہا ہوں یہ اس ایک جملے کا نتیجہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارا حال کیا ہے۔ ہم ایک ایک جملے میں کتنے خطرناک الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں، دوسرے کے دل کو چھین کے رکھ دیتے ہیں۔ اتنے خطرناک کلمات اور جملے اور بات اور کلام ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں کہ دوسرے کے جگر کو اور دلوں کو چیر کے رکھتے ہیں۔
اس لیے تم نے بارہ سنا ہوگا کہ بعض مرتبہ ایسی بات زبان سے نکلتی ہے کہ جہنم واجب ہو جاتی ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ان گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں کی بنا پر بزدلی پیدا غیبت جو ہوتی ہے بزدلی کی بنا پر ہوتی ہے، سامنے نہیں کہہ سکتا ہے۔ جو بات مجھے ناگوار ہوتی ہے میرے سامنے نہیں کہتا ہے، میرے پیٹھ پیچھے کہتا ہے، تو کہتا ہے بزدلی۔ اور غیبتوں کے بازار گرم، گھر میں جاؤ تو غیبت ہے، چوک میں جاؤ تو غیبت ہے، جہاں دیکھو غیبتوں کے بازار گرم۔ ایک میزبان کے یہاں مہمان ہے، میزبان نے بیٹھتے ہی کچھ غیبت کر دی، مہمانوں نے کہا چلو بھائی انہوں نے تو ہمیں پہلے ہی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھلا دیا، بس چلو مہمان اٹھ کے چلے گئے۔ ہماری عادت بن گئی، تو بن گئی بزدلی۔ بزدلی کی بنا پر یہ غیبت اور برائیاں جو عام رشتے داری میں پہنچے مانگی کو، محلے میں کہیں بیٹھو مانگی کو، چوک میں بیٹھو مانگی بیٹھو، جہاں دیکھو غیبتوں کے بازار گرم ہیں، بزدلی پیدا ہوئی۔ اور کتنے گناہ ہو تو مجھ سے زیادہ آپ اللہ کو جانتے ہیں۔ تو جو آپ سنتے ہیں نا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کا سماننا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارا۔ مفتی سعید پانپوری مرحوم نے فرمایا ہے کہ یہ ہر شعبے کے بارے میں، یہ صرف بازار والوں کے بارے میں نہیں، کسی شعبے میں پہنچ جاؤ ایمان کا سماننا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگارا سماننا۔ کسی شعبے میں، دینی ہو کہ دنیاوی ہو، کسی شعبے میں پہنچ جاؤ، یعنی ہر شعبے میں اس قدر منکرات ہے، اس قدر بے اصولی ہے، انہی بے اصولیوں کی بنا پر یہ لاک ڈاؤن ہے اور یہ کورونا ہے، یہ عذاب ہے، اسی کی بنا پر۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ عذاب، یہ مصیبت ختم ہو اور رحمت بن جائے تو توجہ اللہ کریں۔ جس شعبے میں بھی رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، توجہ اللہ، اللہ اس کے لیے اس مصیبت کو رحمت بنا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے تو اللہ پاک نے اس مصیبت کو راحت بنا۔ ہاں، آج بھی جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، توجہ اللہ، ہماری تو نماز میں بھی توجہ اللہ، نماز سے باہر تو کیا ہوگی بھائی، اللہ معاف فرمائے، یہاں تو نماز میں کھڑے ہو کر بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حاضر بھی چاہیے اور حضوری بھی چاہیے، بدن کا بھی حاضر ہونا چاہیے، دل کا بھی حاضر ہونا چاہیے جب نماز بنتی ہے۔ اللہ مجھے بھی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تو توجہ اللہ نماز میں بھی نہیں ہے، نماز سے باہر کا۔ اب تم نے سنا ہے، بزرگ سے معلوم کیا تمہیں نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا ہے؟ فرمایا نماز کے باہر بھی نہیں آتا۔ دست بکار دل بیا، کام میں بھی لگتے ہیں تو ہاتھ کام میں لگتا ہے، دل اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، نماز سے باہر کے رجال اللہ تلہم تجارت اللہ، ان کو بیع و شراء اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔
خریدنا فروخت کرنا یہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے۔ تو ان ایسے لوگوں کے لیے اللہ رحمت بنا دیتے ہیں مصیبت۔ تو آج بھی جو چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے جان بچے، چاہے اجتماعی طور پر چاہے انفرادی طور پر، جو بھی اللہ جل جلالہ ماننے والوں کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ اس کے لیے اس مصیبت کو راحت بنا۔ توجہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ سنیں بھائی غور سے، بھائی جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو ادا کریں، بھائی بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں چھوٹ گئی ان کو ادا کریں، جن رمضانوں کے روزے خراب ہیں وہ رکھیں، جتنے برسوں کی زکوٰۃ روکی وہ ادا کریں، اس کے پیسے دبائے ہیں وہ ادا کریں، اس کی زمین دبائی ہے وہ ادا کریں، اس کی غیبت کی اس سے معافی مانگے۔ یہ ہے توجہ اللہ، پکی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کے گناہ کا خیال بھی نہ ہو۔ اوپر سے مہمان آئے، پھر توبہ تو کر لی، کئی دفعہ کر لی، پکی نہیں ہوئی ہے، پکی نہیں ہوئی توبہ ہے۔ یہ طے کر لے کہ جان تو نکل سکے لیکن گناہ نہیں ہونے، اس کو کہتے ہیں بھائی توبہ۔ ایسے نہیں خالی توبہ توبہ کرنے سے کام نہیں چلنے گا، توبہ تو مثل التوبہ، کوئی جیسا گناہ ویسی توبہ کرے۔ سب جانتے ہیں میں کیا گناہ کر رہا ہوں، میں نے کتنے گناہ کیے، ہر آدمی جانتا ہے اپنے بارے میں۔ اب میں گناہ سے کیسے بچوں، یہ بھی ہر ایک کو فکر کرنی پڑے، دوسرے کی نہیں اپنی ہی فکر کر لیں بھائی، میں غیبت سے کیسے بچ سکتا ہوں، مسجد میں آؤں تو غیبت سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں لکھا ہے، گناہ سے اس طرح بچتے تھے جس طرح آگ سے بچتے، گناہ سے اس طرح بچتے تھے جس طرح آگ سے بچتے۔ جو بھی سرنگا سے فکر ہوگی کہ کہیں میں ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جاؤں جہاں غیبت ہو رہی ہے، کیونکہ کرنا اور سننا برابر ہے۔ تو ہر آدمی اپنی فکر کر لے میری جان کیسے بچے گی غیبت سے، کرنا اور سننا برابر ہے۔ گھر میں کیسے بچوں گا، چوک میں کیسے بچوں گا، رشتہ داری میں کیسے بچوں گا، مسجد میں کیسے بچوں گا، کاروبار میں کیسے بچوں گا، موبائل پہ کیسے بچوں گا، موبائل پہ کیسے بچوں، جھوٹ سے اور غیبت سے، موبائل پہ کیسے بس اپنے بارے میں سوچ لے، غور کر لے، فکر کر۔ ان گناہوں کی بنا پر بزدلی، کتنے بزدلی ہے، ایک چھوٹی دھمکی مل جائے مسجد کا تالا لگا دے۔ فجر سے لے کر ظہر تک مسجد بچائی سننی پڑی رہتی ہے، کوئی آگے بھی نہیں دیکھتا، کون پولیس مین تم کو پریشان کر رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ بتایا تھا محمد اجاز رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کا اعتکاف کرتے تھے، 3 دن کا کب کرتے تھے؟ ذاکرین کی جماعت کے ساتھ میوات کے اجتماعات میں جاتے تھے، فرماتے تھے عوام میں چلتے چلتے کچھ غبار محسوس ہوتا ہے دن پر، اس کو صاف کرنے کے لیے 3 دن یا تو رائے پور کی خانقاہ میں لگاتا ہوں یا بنگلہ والی مسجد میں 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں۔ ہمارے دن تو واٹر پروف ہیں، کتنے گناہ کر لیں یہاں پہ، ہمارے دن تو واٹر پروف ہیں، کتنے گناہ کر لیں وہاں گھر پہنچتا ہی نہیں۔ اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر غبار پہنچتا تھا۔ ذاکرین کی جماعت موبائل والوں کے ساتھ نہیں، نیٹ والوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے، ذاکرین کی جماعت کے ساتھ کہاں جاتے تھے؟ تقریب میں، شادی میں نہیں۔ میوات اتنا سیدھا سادہ زمانہ اور اتنی سادگی ہے میوات میں، اب بھی اس وقت میں کتنی سادگی ہوگی،
وہ تو وہی حضرات جانتے ہیں جنہوں نے کہا ہے وہاں کے بھی اجتماع ہوئے اور یہاں تو رات دن نئی فلمیں دیکھیں، تصویریں دیکھیں، کچھ بھی دیکھتے رہیں، کتنے گناہ کرتے رہیں، ہمارا دل تو واٹر پروف ہے، ہمارے دلوں پر کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم اس کی کوئی فکر نہیں، ہم اس کا کوئی احساس نہیں ہے، ہم خود گناہ میں مبتلا رہیں پوری رات، ہمیں کوئی احساس نہیں، اس لیے بزدلی ہو گئی۔ نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، باقی اپنے کاروبار میں ڈنڈے کھاتے رہیں کچھ نہیں، ایسی دقتیں آتی رہیں کچھ نہیں، نماز کے بارے میں ذرا تھمکی مل گئی بس مسجد بند، یہ سب پوچھتی نہیں۔ ابھی میں نے اس ہفتے میں پڑھا ہے، سنو توجہ کے ساتھ، دیوبند کی ایک مثال ہے، بہت اچھا، جب انگریزی دور تھا، انگریزی دور سنے بھائی، تو حکومت کے کام بھر دی، دارالعلوم دیوبند میں تمہاری حکومت کا تختہ پلٹنے کی تیاری ہو رہی، یہ دیوبند والے اور دارالعلوم والے یہ انگریزوں کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی تیاری کر رہے، پورے کام بھر دی۔ لکھا ہے دہلی سے ویسرا صاحب پوری ٹرین بھر کر، پوری تیاری کر کر، پوری مشین گنج لے کر، گولہ بارود لے کر، مسمار کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ دہلی سے ریل گاڑی چلی ہے۔ دیوبند والے گھبرا گئے، دارالعلوم والے گھبرا گئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جب لوگ ان کے پاس گئے فرمایا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے، سننے بھائی، ارے بھائی دیوبند والے سن رہے ہو کیا فرمایا؟ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے۔ مگر عمومی طور پر جو لوگوں میں گھبراہٹ تھی، کوئی تہخانے میں گھس گیا، کوئی اپنے مکانے میں گھس گیا، توجہ اللہ کی طرف متوجہ، ہماتن آج تو ہمارا حال یہ ہے جی، کیسی بھی سختی ہو اور اپنے نیٹ چلا رہے، مہنگی فلمیں دیکھ رہے، ہمارا حال یہ ہے، دروازے بند کر لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہوں، اوپر لحاف ڈالیا، چادر ڈالیا، ابا بھی نہیں دیکھ رہے، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، اللہ بھی نہیں دیکھ رہے، ایسا لگ رہا ہے جی۔ ایسے عذاب کے اندر بھی ہم جو ہے گناہ میں لگے ہوئے ہیں، ہم گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ کوئی گھبراہٹ نہیں، تسلی دے رہے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے گا، لیکن عوام کے اوپر ایک گھبراہٹ تھی، مگر گھبراہٹ میں گناہ نہیں کر رہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے۔ یہ لکھا ہے دیوبند جس وقت ٹرین پہنچی ہے، ویسرا فوج نیچے اتری ہے، ویسی اور گھبراہٹ اللہ نے تعریف فرمائی، حکم آرڈر کر دیا کہ واپس چلے، پوری ٹرین واپس دی، اسٹیشن سے باہر کوئی بھی نہیں آ پایا، ایسی گھبراہٹ اللہ نے ان کے پر تعریف فرمائی۔ اللہ جل جلالہ مانوالہ جی جس طاقت کے ساتھ نمرود کے زمانے میں تھے، آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہیں۔ اللہ جل جلالہ مانوالہ فرعون اور نمرود کے زمانے میں جس طاقت کے ساتھ تھے، آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہیں۔ لیکن کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے کوئی نہیں، جتنا پٹھتے اتنا الٹا سوچتے، اللہ کی طرف متوجہ، گناہ بڑھ رہے ہیں گھٹ نہیں رہے ہیں، نمازی بھی گھٹ گئے، نمازی بھی مدرسے والوں نے اپنے مدرسے بند کر دیے، مکتب والوں نے مکتب بند کر دیے ہیں، یہ مرکز والوں نے مرکز بند کر دیے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ پر ہمارے اندر بزدلی آ گئی۔
آج بھی جس کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے، جو نیکی میں لگے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، الحمدللہ آج بھی کام کر. ایک بستی ہے ناگل کے پاس، ایک بستی ہے، وہاں کے امام صاحب آج بھی پورے لاک ڈاؤن میں 200 بچے، ایک مسجد کے اندر، مسجد کے مکتب میں 200 بچے. اور 200 بچے کیسے؟ کسی کے سر پر کتا کٹنگ نہیں ملنے. 200 بچوں کے سروں پر جی شریعت کے مطابق بال ہونا بہت بڑی بات ہے. آج کے دور کرنے والے کر رہے ہیں. یہاں کے مکتب کے بارے میں بھی مفتی صاحب نے بتایا، جب زیادہ سختی ہوئی ہم نے گھروں میں 10 بچے پڑھائے ہیں. آج بھی الحمدللہ ان کے پاس کچھ بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. ماں باپ کو فکر نہیں، آگے چل کے تمہاری دکانوں میں تمہارے بچے سنبھالنے والے بنیں گے، تمہارے ولی عہد، تمہارے نائب، تمہارے یہ بچے دینداری کے ساتھ مالداری ہوتی ہے. تمہارے ان مکانوں کو زیادہ رکھو، دین سنبھالنے والے تمہارے بچے ہیں. مجھے بتائیے جس کا بچہ شرابی کبابی بنگڑا بن گیا ہے وہ ماں باپ کی کمائی کو چھوڑے گا؟ ہر بھائی بتاؤ، سب لٹا دے گا. ارے اس مالداری سے زیادہ دینداری ضروری. مالداری بھی ہو لیکن مالداری کو سنبھالنے کے لیے دینداری ضروری ہے. اگر میرے اور آپ کے بچوں میں دینداری ہوئی تو آپ کے میری دولت کو باقی رکھیں گے، ورنہ تو یہ ہفتوں میں اڑا دیں گے. ایک پولیس مین کہہ رہا تھا کہ نشے کا کام جتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اگر اس پر روک ٹوک نہ کی تو کوئی گھر بچنے کا نہیں. ایک پولیس مین بتا رہا ہے. اچھے اچھے روڑپتی بن گئے اس نشے کے کام کی وجہ. اگر مسلمان بے فکر ہے تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے بچے اس کام میں نہیں. چوری کے کام میں، نشے کے کام میں، شراب کے کام میں، جتنے گناہ کے کام میں سب سے زیادہ آگے مسلمانوں کے بچے چلے. اور مسلمان بنا جی ماں باپ بے فکر ہے، بس اپنا نیٹ چلا. کیا ہونے والا ہے بھائی اللہ جانتا ہے. ویسے ہی چیختے رہیں، کہتے رہیں، کوئی ٹس سے مس کرنے کے لیے تیار. کتنی سختیاں آتی رہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے گناہ کے احساس ہی ختم ہوتے جا رہے. توبہ تو کیا کریں؟ توبہ تو جب کریں جب گناہ کا احساس ہوتا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، جب یہ احساس ہوگا تبھی تو کچھ توبہ کریں گے. پھر تو توجہ اللہ بھی ہوگی. جب یہ احساس اندر سے ختم ہو گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، توبہ کہاں توجہ. اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بھی تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. یہ مفتی صاحب وہاں بچے ہیں